الرعد رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت اور ان لوگوں کے انجام بد کا ذکر ہے جن لوگوں نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے انکار کیا، ان کی دل آزاری کی، ان کا دل دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس کفر پر، شرک پر کوئی بھی دلیل نہیں، بس ان کی باتیں ہیں جو ان کے دماغ کے اندر شیطان نے بٹھا دی ہیں، اور شیطان نے ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، ان کے برے کرتوتوں کو بڑا مزین کر کے دکھایا ہے، انہیں مطمئن کیا ہوا ہے کہ تم بالکل ٹھیک راستے پر ہو، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ شیطان انہیں اطمینان بھی دلاتا ہے، ان کو شاباش بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے، اور فرمایا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا، دل میں جگہ دی، اس کے مطابق زندگی بسر کی، ان کے لیے جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو ان کا انجام خیر یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ، ان کا گھر، ان کی رہائش بہت ہی اعلیٰ، بڑی معیاری، بہت زبردست ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے
کہ اے محبوب اگر کوئی شخص آپ کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی انسان آپ کو ستاتا ہے، آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، آپ کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن وہ بھی ہمارے رسول تھے، آپ بھی ہمارے رسول ہیں، وہ بھی مقرب تھے، آپ بھی مقرب ہیں، آپ تو ہمارے محبوب ہیں۔ آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا۔ جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہم نے ان کو مہلت ضرور دی، لیکن بالآخر ان کو دنیا کے اندر بھی پکڑا اور آخرت کے اندر بھی ان کو پکڑیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے قبل۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ مہلت بھی دی لیکن بالآخر وہ ٹائم جب پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے بھی ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے رہی میری سزا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا پس وہ ذات جو قائم ہے ہر نفس پر بسبب اس کے کسبت جو اس نے کمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ہر ایک جان پر، ہر ایک نفس پر، ہر ایک انسان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جبکہ لوگوں نے اللہ کے شریک بنا ڈالے۔ قل، آپ فرما دیجئے، سموہم، ان کے نام تو بتاؤ، جو اللہ کے برابر تم سمجھتے ہو ان کے نام تو بتاؤ، وہ کون ہیں۔ ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی الارض، ان باتوں کی جو اللہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، یا کوئی سرسری سی بات ہے، یعنی کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی، اللہ کی کوئی شریک ہوتی تو اللہ کو بھی تو پتہ ہوتا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا مجھے پتہ نہیں ہے، تم مجھے بتاتے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے ان کا مکر۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے راستے سے، یعنی کہ صراط مستقیم سے روک دیے گئے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، پس اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، اور البتہ آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں پائے گا۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی، وعد المتقون، جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی اس کے سامنے نہریں، اکلها دائم، اس کے پھل ہوں گے ہمیشہ والے، وظلها، اور اس کا سایہ وہ بھی ہمیشہ والا۔ تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام وہ آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنے بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے ایسی پاک ہستیوں کا مذاق اڑایا، ان کا دل دکھایا، ان کی دل آزاری کی۔ کسی کا بھی مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایمان والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی جماعت کسی جماعت کا، کوئی فرد کسی فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم،
ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ ان سے خود بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورتیں کچھ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ یہ جو مذاق اڑانے والی ہیں، جن کا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ ان سے بہتر ہو۔ یہ حکم اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر سب کے لیے تھا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن بالخصوص اللہ نے عورتوں کو پھر الگ سے پابند کیا۔ وجہ یہ کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی فنکشن میں جاتی ہے نا تو پھر وہ کہتی ہیں اس کا لباس دیکھا ہے، اس کا میک اپ دیکھا ہے، لپسٹک دیکھی تھی، جوتے دیکھے تھے، جیولری دیکھی تھی، یعنی ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہوتی ہے، پھر وہ مذاق اڑاتی ہیں۔ اگر کوئی ہر لحاظ سے فٹ ہو، کپڑے بھی ٹھیک تھے، کوئی مذاق کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، کہتے جتنی بھی خوبصورت بن جائے، قد دیکھا تھا، اتنا سا تو قد ہے، یعنی کسی نہ کسی بات پر مذاق تو اڑانا ہی اڑانا ہے۔ تو اللہ نے عورتوں کو بالخصوص منع فرمایا، خبردار جن کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ کسی انسان کو بھی معلوم نہیں ہے اپنے انجام کے بارے میں، اپنی اوقات کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں، اپنی آخرت کے متعلق اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، ایک ظاہر ہے، ایک وہ چیز ہے جو مجھے نظر آتی، تمہیں نظر نہیں آتی۔ جب تمہیں معلوم نہیں ہے، تم اندھے ہو، کسی کے بارے میں تم کیسے رائے قائم کر سکتے ہو، یہ تو یوں ہے، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مقدس میں باقاعدہ طور پر حکم دیا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی انسان کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے، مذاق بھی نہ اڑاؤ، اور فرمایا کہ یہ جو نام ہوتا ہے نا، یہ نام پکارتے ہیں، کسی کے نام بگاڑ دیتے ہیں، کسی نام کوئی نام نہ کسی کی چڑ بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس نام سے کوئی بھی نہ پکارے، لیکن اس نام کے ساتھ لوگ اس کو پکارتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ نے باقاعدہ اس کا بھی حکم دے دیا کہ خبردار برے نام سے بھی کسی کو یاد نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو تم مت پکارو۔ یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی توہین نہ کرے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے کا احترام کرے۔ جب اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، میرا کیا ہونے والا ہے، تو ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے۔ تو مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے بھی ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں لوگوں کو، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح۔ اس سے پوچھو کہ یار کیوں مذاق اڑاتے ہو، کیوں کسی کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ ابھی تو مذاق کر رہا تھا، اب ان کا مذاق ہو رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر دی، اتنا بڑا گناہ کر دیا، کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، جس سے آج کل مذاق کرتے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، کوئی انسان کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ سے کام لیتا ہے، ایسے جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں گے، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم۔ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر یہ فیشن بن چکے ہیں، ایسی بات کہ نہیں ہے، آج کل فیشن بن چکا ہے، اور ایسے لوگوں کو فنکار کہا جاتا ہے۔ پرانے دور کے اندر نا شادیاں ہوتی تھی، کوئی تقریبات ہوتی تھی نا، تو وہاں پر بھانڈ آتے تھے، وہ پھر لطیفے سناتے تھے، کسی کا مذاق اڑا دیتے تھے، کسی کے ایسے پیچھے پڑ جاتے تھے، بس لوگ ہنستے تھے، اس کے بعد پھر ان کی دیہڑی لگتی تھی۔ وہ جو بھانڈ تھے نا، ترقی کرتے کرتے وہ فنکار بن گئے،
اب باقاعدہ طور پر میڈیا والوں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے اور ہر چینل ان کے اپنے بھانڈ ہیں، وہ ان سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو بلاتے ہیں، پھر ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ صرف اور صرف لوگوں کی توہین کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا۔ اب وہ سیاسی لوگوں کی نقل اتارنے کے لیے کسی نے اس کی شکل بنا رکھی ہے، کوئی ویسی آواز نکالتا ہے، کوئی اس کی ذاتی زندگی کے اندر وہ مداخلت کرتا ہے، اس قسم کی بےہودہ حرکتیں بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے سامعین ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ ہنستے ہیں، پھر وہ پروگرام دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کوئی انسان، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کی وہ شکل بنا لیں، کسی کی آواز یا کسی کا انداز، یا یہ کہ اس کی ذاتی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو انہیں معلوم ہو اور اس کے اوپر وہ مذاق اڑائیں، کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ جی تکلیف ہوگی نا، دل دکھے گا نا، اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم بے بس، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کو بھی اس طریقے سے وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا ایسے ہی دل ہوتا ہے، وہ بھی ایسے انسان ہوتے ہیں، بے شک وہ سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں، کوئی عالم ہو کوئی جاہل ہو، انسان تو انسان ہے، ہر ایک انسان کا ایک دل ہے، ہر بندے کا ایک جذبہ ہے، اس کے احساسات ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی دل آزاری وہ کر رہے ہیں اور آگے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، آگے لوگ مسکرا رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ہنسانے والے اور ہنسنے والے اور اس سارے پروگرام کے جو حصہ ہیں، جو ان سب کو بلاتے ہیں، ان کو پیسہ دے کے کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو اللہ کی عدالت میں یہ سارے کے سارے بچ جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مہلت تو میں دیتا ہوں، میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑانے والے دنیا کے اندر آئے، لیکن میں نے کیا کیا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں ایسے کافروں کو، ایسے بدبختوں کو مہلت دیتا ہوں، ثم اخذتهم، پھر پکڑتا بھی ہوں۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے نا، آخرت کا تو نہیں معلوم، اللہ کے علم میں ہے، کسی نے دیکھی نہیں آخرت، لیکن دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو جب موت آتی ہے نا تو حقیقتاً بہت بری موت ہوتی ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ جو اس قسم کے فنکار ہیں، ان کے اندر ایسی غلط قسم کی، گندی قسم کی بیماریاں ہیں، خطرناک قسم کی بیماریاں، مہلک اور موذی، جن کے نام سے بھی ہر ایک انسان ڈرتا ہے، اللہ ان کے اوپر لگا دیتا ہے۔ کسی کو دماغ کا کینسر ہے، تو کسی کو بلڈ کینسر ہے، تو کسی کو زبان کا کینسر ہے، ان کی زبان چلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ان کو، اور ان کی شکلیں بھی بگڑ جاتی ہیں آخر میں۔ پھر آخر میں لوگوں کے اوپر یہ ہنستے تھے نا، لوگوں کو ہنساتے تھے، آخر میں پھر اکیلے جب ہوتے ہیں نا، یہ روتے ہیں، اور یہ روتے ہی رہتے ہیں بیچارے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو انسان ایسا کام کرے کیوں؟ ایک انسان کی عزت، اس کا احترام، اس کی حرمت اللہ کے ہاں کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے اور خانہ کعبہ سے باتیں کر رہے تھے، بیت اللہ شریف سے باتیں کر رہے تھے کہ اے بیت اللہ، تو بہت قابل احترام ہے، بہت شان والا ہے، بہت عزت والا ہے، بہت احترام والا ہے، لیکن تو صحابہ کرام چونک گئے کہ لیکن کا کیا مطلب ہے، کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے بیت اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کی کہ آپ اتنے احترام والے، اتنی عزت والے، لیکن سے کیا مراد ہے، کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے قابل احترام؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ایمان والا ہے۔ فرمایا کہ بیت اللہ کوئی اگر گرا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں اگر ایسا ہو جائے تو شاید کہ ہم زندہ بھی نہ رہ پائیں، اتنا بڑا صدمہ آ جائے گا ہمارے اوپر کہ ہم تو مر جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ کے گھر کو کچھ بھی ہو، کوئی میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھے۔ بس ہر بندے کے دل کے اندر کتنی محبت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے گرا دینے سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا دل توڑ دینا، یعنی اللہ کے ہاں ایک بندے کا دل اتنا قابل احترام ہے۔ تو یہ جو پروگرام چلتے رہتے ہیں نا، جو اس قسم کی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹ سچ ملا کے اور اس قسم کی باتیں بنا کے
اور یہ لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے کہ میرے بندو تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ بہرحال کوئی فنکار ہو، بھانڈ ہو یا کنجر ہو یا کوئی عام انسان ہو، جو بھی کوئی بندہ ہو، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے۔ جو ایسا کام کر رہا ہے اللہ اسے پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا، اور اس کا تعلق براہ راست حقوق العباد سے ہے۔ اب ایک بندہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے، بے شک وہ تسبیح پڑھتا رہے، بے شک وہ لمبے لمبے سجدہ کرتا رہے، بڑی بڑی دعائیں کرتا رہے، صدقہ خیرات، اور حاجی صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ تو 1000 سجدے کر، 1000 بار توبہ کر، جب تک میرے اس بندے سے توبہ نہیں کرے گا، اس سے معافی نہیں مانگے گا جس کا تو نے دل دکھا رکھا ہے، تب تک تیری عبادت قبول نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد ہم نے آج کے درس سے یہ سبق جو آج سن لیا الحمدللہ، اس پر عمل کرنا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، ہمارے قول و فعل سے کسی انسان کا دل نہ دکھے، بس کسی کا مذاق نہیں اڑانا، بس بے شک وہ سچی بات ہو جھوٹی بات ہو، جسے کسی کا دل دکھتا ہو وہ کام کرنا ہی نہیں۔ اور اگر اب تک ہم میں سے کسی سے کوئی ایسا کام ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہت صبر و تحمل سے اس بندے سے کسی بھی طریقے سے معافی مانگ لے، بس یہ اس کا حل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے قبل جو بھی رسول گزرے ان کا مذاق اڑایا گیا، ایسے لوگوں کا جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا انجام کیا ہوا کہ میں نے ان کو مہلت دی، پھر ان کو میں نے پکڑا، فکیف کان عقاب، پھر بتاؤ کہ پھر میری پکڑ کیسی تھی، میری سزا کیسی تھی۔ جب اللہ پکڑتا ہے نا پھر کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس بندے کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دیا، ان سے پوچھئے سموہم، ان کے نام کیا ہے، ان کے کیا نام ہے، وہ کون ہے جو اللہ جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، وہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ جو اللہ کے علم میں نہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پتہ ان کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن حدیث میں کچھ نہیں ہے، کسی نبی کی بات، ولی کی بات نہیں ہے۔ مشرکین کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے بس یہ میرے تو جوڑوں میں بڑا درد تھا، میں تو فلاں دربار پہ گیا، میں نے تو وہاں سے پتھر اٹھا کے اس پہ لگایا، میں تو ہو گیا ٹھیک۔ بس یہ دلیل ہے کہ اس کا گھٹنا ٹھیک ہو گیا، یہ دلیل ہے۔ میں فلاں پیر کے پاس گیا، اس نے مجھے دھاگا دم کر کے دیا نا، یہاں میں نے باندھا، اس کا سرخ رنگ کا دھاگا، اس کو اتارنا نہیں ہے، میں دھاگے سے ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتا اچھا بتاؤ جی وہ دھاگا کہاں سے ملتا ہے، میرے لیے بھی منگوا دو۔ بس 1 کے 2، 10 کے 100، 100 کے پھر 500، یعنی کہ یہ دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ام بظاہر من القول، یہ بے سند بات ہے، باطل بات ہے، بے وزن بات ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے، کسی دھاگے کے اندر تو کوئی شفا نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ میں نے فلاں جگہ کی فلاں چیز کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا، فلاں چیز کھائی تو میں بیمار ہو گیا۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں جی بس میں صبح گھر سے نکلا، فلاں منحوس مجھے متھے لگ گیا، سارا دن میرا بور ہو گیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ یہ ساری کی ساری فضول باتیں، باطل لغو باتیں، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کا یہ جو عقیدہ ہے نا اگرچہ غلط ہے، لیکن شیطان نے اس کو بڑا مزین کیا ہوا ہے۔ شیطان اس کو مطمئن کر کے رکھتا ہے کہ دیکھو تیرا بیٹا نہیں تھا نا، تجھے بیٹا کہاں سے ملا، یہ پکا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا، مجھے فلاں جگہ سے ملا۔ اور سیدھے راستے سے شیطان روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو جہنم کے اندر میرے ساتھ ہی جائے، خدا نہ خاصا اگر مجھ سے کٹ گیا، اس کو اگر سیدھی بات سمجھ آ گئی، یہ تو پھر چلے جائے گا جنت میں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی جنت میں جائے، شیطان نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو بڑی پروٹوکول کے ساتھ جاؤں، آگے پیچھے انسان ہوں، آدم کی اولاد ہو، بہت بڑی جماعت تو میرے ساتھ، پتہ چلے کہ شیطان آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کی جماعت کا فرد نہیں بننا، اس کا حصہ نہیں بننا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی جماعت کا ممبر بننا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو مومن تھے، جو متقی تھے، فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، اور فرمایا کہ جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں جو کہ دائمی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، ہاں جو سایہ تو وہ بھی ہمیشہ والا، وہاں پر جو پھل ہیں وہ بھی ہمیشہ والے، اور تجری من تحت الانہار، وہاں پر نہریں ہیں، دودھ ہے تو کلو کے حساب سے نہیں ہے، ڈرموں کے حساب سے بھی نہیں ہے، نہریں، شرابن طہورا کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر ایک چیز کی جب نہر ہوتی ہے تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بندے کو پتہ ہے کہ یہاں تو میں نے ہمیشہ ہمیشہ، اور اگر ایک بہت بڑا حوض بھی بھرا ہوا ہو، بہت بڑا برتن ہو وہ بھی بھرا ہوا ہو کسی چیز کا، انسان ڈرے گا کہ دنیا کے اندر تو پھر بھی کم سے کم یہ تھا نہیں چلو میں نے مر جانا ہے، یہاں تو میں پکا پکا آ گیا ہوں، یہ ختم ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو نہر کا تصور یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ نہر ہے تو چلتی رہتی، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے وہاں پر یہ نہری نظام بنا دیا ہے کہ وہاں پر شہد چاہیے تو یہ نہر ہے، دودھ چاہیے تو یہ نہر ہے، اور فرمایا کہ اس کی جو پھل ہیں دائمون، وہ دائمی ہے، ایسے دائمی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنتی ایک پھل کو جیسے ہی توڑے گا اللہ فوراً اس کی جگہ پر دوسرا لگا دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے فوراً، پھر بھی انسان کے دل میں یہ بات آ جائے گی نا کہ اگر میں 1,00,000 سال یا 1 کروڑ سال کے بعد تو آخر یہ سارے درخت بھی گنجے ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، یہ جو میں کھاتا رہوں گا، جب میں نے مرنا ہی نہیں، میں پکا پکا یہاں پر آ گیا ہوں، پھر اگر کوئی مہمان آ گیا تو انسان تو ڈرے گا نا۔ ہم یہاں تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، بس کھو پیو پھر مر ہی جانا ہے، لیکن وہاں انسان کہے کہ میں نے مرنا تو ہے نہیں، آج یہ مہمان بھی آ گئے ہیں، آج یہ درخت بھی خالی ہو گیا، اللہ خیر کرے، ایسے مہمان آتے رہے تو یہ بھی خالی ہو جائے گا، وہ بھی ایک نہ ایک دن تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، اکلھا دائم، جیسے ہی اس کو تو توڑتا ہے ہم اور لگا دیتے ہیں تاکہ تیرا دل مطمئن رہے کہ یہاں پر یہ پریشانی بھی نہیں ہے، چیزیں پکی پکی ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو جنتی ہیں نا، وہ اعلیٰ قسم کی سواریاں، گھوڑے بھی ہوں گے اور اونٹ بھی ہوں گے، بہت سارے جنتی مل کر نا اکٹھے وہ جا رہے ہوں گے کہیں ملنے کے لیے، سیر کے لیے جا رہے ہوں گے، جمعہ کے دن وہاں پر بازار بھی لگے گا، اور بازار کے اندر بڑے مزے ہوں گے۔ ایک تو یہ نا کہ وہاں پر انسان خریداری کرے گا اور پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، بادشاہ جو ہوں گے، سلطنت جب ساری کی ساری اپنی ہے تو پھر پیسے کس چیز کی، خریداری بھی کرنی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وہاں پر ایک بازار لگے گا جہاں پر نا بڑی خوبصورت قسم کی شکلیں ہوں گی۔ ایک تو انسان خریداری کرے گا، پھر وہ شکلیں ہوں گی بہت ہی ٹاپ کلاس کی، بڑی خوبصورت قسم کی، جنتی کہے گا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، بس وہ خوبصورت چہرہ اسی کو مل جائے گا نئے چہرے کے ساتھ، پھر جا کر کسی دن ہو یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چہرے بھی خوبصورت قسم کے بدلنے کا اس کو اختیار دے دے گا تاکہ ایک ہی شکل سے اگتا ہے نہیں یہ اگتا ہے نہ اس کی ہورے اگتا ہے، نئے چہرے کے ساتھ، نئے رنگ کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جا رہے ہوں گے نا قافلے کی شکل میں، اونٹنیاں ہوں گی بڑی اعلیٰ قسم کی خوبصورت، ان پہ جا رہے ہوں گے، راستے کے اندر نا درخت آ جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو پابند کر دیا کہ جب یہ میرے جنت یہاں سے گزرے نا، یہ بہت سارے ہیں تو ان کو پریشانی نہ ہو، درخت کی وجہ سے ان میں رکاوٹ نہ ہو، یہ یہاں سے تو ہٹ جائے، ان کو راستہ دے دے۔ جنت کا اتنا بڑا درخت، حدیث پاک میں کہ درخت اتنا بڑا ہے کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک سوار جس کی سواری بڑی تیز رفتار ہو، 100 سال تک سواری پر وہ چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب وہ درخت اللہ کے حکم کا غلام ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ فرماتے کہ میرے جنتی کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو، ذہنی اذیت نہ ہو کہ درخت کی وجہ سے اس کو ادھر مڑنا پڑے، اس کو جانے دو، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں چلا جائے، جب یہ قافلہ گزر جائے پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت میں مزے ہی مزے ہیں، یعنی اتنی سی بات بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے جنتی کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا،
یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. جنت تو سب چاہتے ہیں نا. آدھے بندے بول رہے ہیں اور آدھے میں خاموش ہیں. سب کو چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو 3 مرتبہ مانگا کرو. ایک حدیث پاک میں 5 بار بھی ہے, ایک میں 7 بار بھی ہے, لیکن کم سے کم 3 بار ہے. ایک تو حدیث پاک میں کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس کے مطابق مانگو, اعلیٰ چیز مانگو, ہلکی چیز نہ مانگو. فرمایا کہ جنت الفردوس مانگو کہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. دوسری بات یہ فرمایا کہ 3 مرتبہ جنت مانگو تو پھر جنت سفارش کرتی ہے. جب کوئی بھی مومن 3 بار جنت مانگتا ہے نا, جنت سفارش کرتی ہے, اللہ یہ جو مانگ رہے اس کو دے دے. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور جنت دے دیتے. اور فرمایا کہ جب تم جہنم سے پناہ مانگو تو 3 بار, وہ بھی ایسے 5 بار بھی ہے, 7 بار بھی, کم سے کم ہے 3 مرتبہ. جب کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ جو پناہ مانگ رہے اس کو پناہ دے دو. اللہ اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے اور پناہ دے دیتے. اس لیے ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں نا, اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. 3 بار دعا مانگتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں یقین کامل ہے کہ جب 3 بار دعا مانگتے ہیں تو جنت اور جہنم ہمارے حق میں سفارش کرے گی, اللہ سے ضرور قبول فرمائے گی. تو جنت میں تو جانا ہی ہے, لیکن جنت الفردوس میں کیوں نہ جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے, اسے چاہیے کہ وہ وقت کو ضائع نہ کرے, وقت کو قیمتی بنائے, اللہ کی بندگی کے اندر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے اور نیکیوں پر بڑا حریص ہو, وقت کی قدر کرے. بس نیکیاں سمیٹتا چلا جائے کہ یہ آخرت کی کرنسی ہے, جس کے پاس یہ کرنسی زیادہ ہوگی جنت کے اندر اس کے اتنے مزے زیادہ ہوں گے. جس کے پاس یہ کرنسی کم ہوگی جنت میں تو چلا جائے گا لیکن اس کے مزے کم ہوں گے, وہاں کا وہ امیر نہیں ہوگا, غریب ہوگا. ہم نے چونکہ وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ آخرت کی کرنسی نیکیاں اکٹھی کر کے جائیں تاکہ وہاں پر ہم امیر ہوں, غریب نہ ہوں. وہاں پر ہم بہت زیادہ مزے میں ہوں, تھوڑے مزے میں نہ ہوں. کوشش کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.